اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیو، آج انشاءاللہ تعالی میں گفتگو کروں گا جس کا نام ہے درس توحید پارٹ 1۔ آج انشاءاللہ تعالی عقیدہ توحید کو بیان کروں گا۔ توحید کا مفہوم، اس کا لغوی اور اصطلاحی مطلب، اور عقیدہ توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت، اور جتنا ہو سکا آج میں انشاءاللہ عقیدہ توحید پر بات کروں گا۔ پیارے بھائیو، توحید عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ماننا اور ایک جاننا، ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ اور اس کا جو اصطلاحی مطلب ہے دین اسلام کی روشنی میں، توحید کا شرعی جو مطلب ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے تقاضوں میں، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور بالکل یکتا جاننا، اور کسی دوسرے کو اس میں شامل نہ کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ اور اس کا جو اپوزٹ لفظ ہے توحید کا وہ ہے شرک۔ شرک کا مطلب ہے، جو اس کا لغوی معنی ہے وہ ہے ملاوٹ کرنا، شامل کرنا، حصہ دار سمجھنا، ساجی ٹھہرانا۔ اور جو اس کا اصطلاحی مطلب ہے دین اسلام کی روشنی میں، شرک کا مطلب وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو شامل کرنا، یا اللہ تعالیٰ کو ایک نہ ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ ماننا، یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت یا کسی بھی طرح سے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شامل کرنا، وہ شرک کہلاتا ہے۔ اور پیارے بھائیو، عقیدہ توحید جو ہے اس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسلام ہمیں عقیدہ توحید کو اپنانے کا درس دیتا ہے اور شرک سے منع فرماتا ہے۔ پیارے بھائیو، عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ ہی عقیدہ توحید ہے۔ ہم جب تک عقیدہ توحید کو نہیں مانیں گے، کوئی بھی شخص جب عقیدہ توحید کو نہیں مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو لا الہ الا اللہ ہے یہ عقیدہ توحید ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ رسالت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو پیارے بھائیو، اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اور اس کی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں نے عقیدہ توحید کا درس دیا، لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو توحید کا درس دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کا درس دیا، تمام پیغمبروں نے اپنی قوموں کو توحید کا درس دیا اور شرک کی مذمت کی، صرف ایک الہ کو ماننے کا درس دیا۔ تو پیارے بھائیو، عقیدہ توحید کو بہت ہی زیادہ اسلام میں اہمیت حاصل ہے، اور جو شرک ہے، شرک جو ہے وہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے کبیرہ گناہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب گناہوں کی فہرست ہمیں بتائی، جب کبیرہ گناہوں کی، تو سب سے پہلے نمبر پہ شرک کو بیان کیا۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں آتا ہے سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 48، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم تر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے، یعنی اس کے سوا، شرک کے سوا اللہ تعالیٰ جس گناہ کی بھی چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح فرمایا کہ اللہ مشرک کی بخشش نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں 116 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے
کم تر ہر گناہ کی، یعنی اس کے علاوہ ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے۔ تو ان آیات میں اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو نہیں بخشنا۔ تو پیارے بھائیو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کے بارے میں عہد کر دیا ہے قرآن حکیم میں، ان سے بچنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بندہ اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا صفات کے تقاضوں میں، ربوبیت، الوہیت میں یا کسی بھی طرح سے کوئی بندہ شریک ٹھہرائے۔ تو پیارے بھائیو، شرک کی اقسام بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو شرک بہت ہی سخت گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین پر جنت کو حرام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین پر جنت کو حرام کیا ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ ہی عقیدہ توحید ہے۔ جس کا عقیدہ توحید درست ہوا، باقی تمام معاملات اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا، اور جس کا عقیدہ توحید ہی درست نہ ہوا، باقی وہ نیک اعمال بھی اگر کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔